السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج مجھے میرپور ذات کشمیر میں اس وقت میرے میرپور اکبر پبلک لائبریری میں موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں. میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ پروفیسر صغیر آصف صاحب موجود ہیں. سر آپ سابق پرنسپل کلیال شہرو میرپور، صدر آزاد کشمیر علم و ادب ادبی کونسل بھی ہیں. سر آج کل تعلیمی مسائل میں تعلیم میں بہت سارے مسائل آ چکے ہیں، ان کے بارے سے بات کر رہے ہیں. پہلے جب بورڈ میں آج سے اگر سال پہلے بھی دیکھا جائے، جب بورڈ کے ریزلٹس آتے تھے تو ان میں بچے 1100 میں سے 1050 1000 نمبر لے کے آتے تھے. لیکن آج کل دیکھا جائے، ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ دیکھا بورڈ کے ریزلٹ کو ہم نے دیکھا تو اس میں 1100 میں سے بچے نے 800 700 تک نمبر لیے ہوئے. یہ اتنا گیپ آ گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا تعلیم میں مسائل ہیں یا بچے نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم معاملے کی جانب توجہ دلائی اور یہ موجودہ دور کا بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ ذمہ داری میں بچوں پہ ڈالوں گا. میں چونکہ ایک استاد بھی ہوں اور ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ. بچوں کو سہولیات بہت ساری مل گئی ہیں. یہ خاص طور پر نیٹ کا جو معاملہ ہے، موبائل کا جو ایشو ہے، اور یہ رات بھر جو ان کو مفت پیکج مل جاتے ہیں، اس وجہ سے بچوں نے پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے. ورنہ اسی دھرتی کے بچے تھے، یہیں کے لوگ تھے، انہی اضلاع کے اسٹوڈنٹ تھے جو واقعی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ اچھے نمبر لیتے تھے. 1100 میں سے 1080 نمبر لے رہے ہیں اور 1100 میں سے 1150 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں، اس طرح کا کر کے. لیکن آج ان کو یہ جو سہولیات میسر ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرف راغب نہیں ہیں. اور بالخصوص کہ کتب بینی کا رواج ختم ہو گیا ہے. دیکھیں ہم اس وقت لائبریری میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 ابھی اٹھ کے گئے ہیں، 2 4 ابھی اور آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. کوئی لا کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اخبار دیکھ رہا ہے، کوئی اخبار جہاں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ریڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی خبریں سن رہا ہے، کوئی باقی چیزوں کا متلاشی ہے. لیکن وہ کہ جو آئندگان علم جو ہے نا، وہ موجود ضرور ہیں، دلچسپی کم ہو گئی ہے. اس وجہ سے نمبر بھی کم آ رہے ہیں اور بچے بہت پیچھے رہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، جیسا دیکھا جائے تو پہلے دور میں لوگوں نے بی اے کیا ہوتا تھا، بی اے کر کے وہ آگے اسکولوں میں پڑھاتے تھے اور وہ ہر سبجیکٹ پڑھا سکتے تھے. آج کل کے دور میں کسی نے اگر بی ایس فزکس کیا ہوا ہے، کسی نے بی ایس کیمسٹری کیا ہوا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ میں اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، چاہے پی ایچ ڈی کیوں نہ کی ہوئی ہے، لیکن وہ آج کل اپنے سبجیکٹ میں بھی ان کی گرپ نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ یہ بھی بہت ضروری سوال ہے. وہی بتا رہا ہوں نا کہ چونکہ کتب بینی کا رواج نہیں رہا نا. جب مطالعہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، مطالعہ ایک بہت بڑی خاص چیز ہے. مطالعہ الفاظ کا جب تک آپ کے پاس ذخیرہ نہیں ہوگا، معلومات آپ کے پاس تھوڑی ہوں گی، کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکچر آپ صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کریں گے، استاد کی جانب آپ صحیح توجہ نہیں دیں گے، تو پھر وہ اس بچوں کو یہ چیز ہے. اچھا یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے، اس میں کچھ عرصہ پہلے کچھ اور صورتحال تھی، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت تک ہمارے ہاں کمیشن جو ہیں غالباً پڑھائی کے حوالے سے 5 بن چکے ہیں میری معلومات کے مطابق. شریف کمیشن، فلانا 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 ایکس وائی زیڈ، سب لوگوں کی سفارشات ہیں. سب سفارشات میں یہی ہوتا تھا نا کہ بچے پڑھیں، اس جانب توجہ دیں، پڑھائی میں مصروف رہیں. اب وہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. چند بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ آج بھی جو دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ نیٹ کو بھی نہیں دیکھتے، وہ موبائل بھی نہیں دیکھتے، وہ اور دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی مصروف نہیں ہوتے، وہ صرف پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں، صرف اور صرف پڑھائی. لیکن جو اس طرف نہیں توجہ دیتے وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کے نمبر بھی تھوڑے آتے ہیں. اور بی ایس آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پہلے زمانے میں بی اے کیا میٹرک سے بھی کم لوگ ہوتے تھے جو بڑی بڑی جگہوں پہ وہ. میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے میری اس کتاب میں بھی شامل ہیں. میری کتاب ہے شعرائے کشمیر، جو اب ایک حوالہ جاتی کتاب بن گئی ہے. اس میں ایک شخصیت کا ذکر ہے جن کا نام تھا پنڈت درگا دت شرما. ان کا یہ نام تھا، پہلے اسلام قبول کر لیا. ان کا نام رکھا گیا عبدالعزیز علائی، چونکہ شاعر تھے، تخلص بھی کرتے تھے.
عبدالعزیز الائی. تو وہ ایک مرحلے پہ جب ایک جگہ ان کو نوکری ملتی ہے تو وہ اپنی انتظامیہ کو کیا لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں, درخواست بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ میرا کام تھوڑا ہے اور میری تنخواہ زیادہ ہے, کام تھوڑا ہے تنخواہ زیادہ ہے, آپ ایسا کریں. انتظامیہ کو لکھا, گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ ایسا, آپ نے جو اس وقت کے ان کے ڈائریکٹر تھے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ میرا کام بڑھا دیں یا میرا معاوضہ کم کر دیں. آج مجھے بتائیں آج ایسا کون ہے بندہ دنیا میں؟ شاید میں بھی نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہیں, کوئی اور بھی نہیں ہے, کوئی اور بھی نہیں ہے, کوئی اور بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے لوگ تھے. اچھا پھر ان کو کیا ہوا, وہ جب لیٹر وہاں پہنچتا ہے, چٹھی ملتی ہے ان کو, تو انہوں نے کہا یار یہ تو بندہ کس طرح کا بندہ آ گیا جو کہہ رہا ہے میری تنخواہ کم کر دو یا میرا کام بڑھا دو. ہم تو کہتے ہیں کام کم کر دو اور تنخواہ زیادہ کر دو. بالکل. تو یہ تو سارا سلسلہ جو ہے یہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا ہے. تو جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں وہ شخصیت وہ بورڈ پہ پڑھا رہے تھے, چاک سے لکھ رہے تھے, کچھ ان کی پشت ادھر تھی اور منہ اس طرف تھا, لکھ رہے تھے. تو اس دوران وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے اس دور کے, وہ آ کے ان اسٹوڈنٹس میں بیٹھ گئے. انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوا اس شخصیت کو کہ یہ میری کلاس میں آ کے کوئی باہر سے کوئی بندہ اور بیٹھا ہے. وہ اپنے لیکچر میں مصروف رہے, لیکچر دیتے رہے. جب لیکچر ختم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا, پھر آنکھیں چار ہوئی, پتہ چلا کہ یہ تو آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تعارف ہوا, السلام علیکم. تو انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ وہ بندہ ہے جس نے کتنی محبت سے یہ لیکچر دے رہا ہے. اور اس وقت بچے سنتے بھی تھے کہ وہ جو بالکل خاموشی سے بچے بیٹھے ہوئے اور ہمتن گوش صرف استاد کی بات کو سنتے تھے. آج استاد کی قدر بھی شاید ہم ہی لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم بھی پتہ نہیں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. ایسا تو خیر نہیں ہے, میں نے پہلے بھی یہ آپ کے پہلے سوال میں بھی یہی کہا کہ استاد کو تو آپ قصوروار نہ گردانیں, طالب علم کے اوپر ہی آپ ذمہ داری ڈالیں کہ چونکہ آج کا طالب علم لاپرواہ ہو گیا ہے. بالکل. میں نے یہ اپنے کالج میں یہ تقریب کروائی تھی کہ آج کا طالب علم لاپرواہ کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں پھر اساتذہ بھی بولے, اس میں والدین بھی بولے, اس میں طلباء بھی بولے کہ بھائی کس کے اندر کیا خامی ہے. تو نتیجہ یہی نکلا کہ بچے جو ہے وہ دلچسپی نہیں دیتے. اچھا, میں آج صبح فیس بک پہ پڑھ رہا تھا, جاپان نے 13 سال تک کے 13 سے 16 سال, جتنے 16 سال تک عمر کے بچوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا نہیں استعمال کر سکتے, اور اگر کوئی بھی انہیں کوئی مطالعہ کرنا ہے تو وہ وہاں موجود جاپان میں لائبریریز میں جا کے مطالعہ کریں, انٹرنیٹ کا استعمال وہ نہیں کر سکتے. ان کے آپ اس قدم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں پچھلے دنوں آ رہا تھا ٹرین پر کراچی سے, میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک فیملی آئی ہے اور وہ رات کا وقت تھا, خاتون کو نیند بھی آ رہی تھی, تو اس کے ساتھ کوئی شاید 4 سال کی بیٹی بھی تھی, 4-4.5 سال اس کی عمر تھی. تو میں نے دیکھا کہ اس نے جو کپڑوں کا بیگ نیچے رکھا اور خود وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور بیٹی رو رہی تھی, تو انہوں نے بیٹی کو موبائل دے دیا اور بیٹی اب آرام سے اس کپڑوں والے بیگ کے اوپر لیٹ کے وہ موبائل دیکھ رہی ہے, اور بڑا قریب ہو کے, بہت قریب سے, جس سے آنکھوں پہ بھی, بینائی پر بھی اثر پڑتا ہے. اور میں اپنے دوست کو, ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یار یہ انہوں نے بچی کو موبائل دے دیا, اب بچی کھیل رہی ہے, انہیں نہیں پتہ کہ اس کے دیر آج نقصانات کیا ہیں. بالکل بہت نقصانات ہیں اس کے. اس لیے کہہ رہے ہیں نا, آج امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی آگے پیچھے آپ دیکھیں تو 9 سال کا 8 سال کا بچہ بالغ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے آپ کے سامنے. تو خیر, یہ جاپان نے جہاں اور بہت ساری چیزوں پر ترقی کی ہے, اور باقی دیگر ممالک نے آپ دیکھیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے, تو وہاں ان چیزوں کے اوپر یہ ان کے ہاں قوانین جو ہے نا ان پر عمل کیا جاتا ہے. میں کالج میں بھی یہ بات ڈسکس کرتا ہوں بچوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں, اور چلتے پھرتے بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہ ہے کہ وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہ لوگ چلے جاتے ہیں, نئے آنے والے اس پالیسی پر کاربند رہتے ہیں, اس پالیسی کو فالو کرتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ میں آؤں گا تو میں اپنی پالیسی بناؤں گا, آپ آئیں گے تو اپنی پالیسی بنائیں گے, کوئی اور آئے گا تو اپنی پالیسی بنائے گا. تو پھر وہ مجھے اجازت دیں میں یہ کہنے کی کہ کوبا چلا اس کی چال وہ آپ نے بھی بھول گیا, یہ صورتحال. تو یہ ان کا بہت اچھا قدم ہے. اگر یہاں بھی اچھا ایک وقت تھا, مجھے درمیان میں بات یاد آئی, تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, کووڈ-19 جو 19 میں آئی ہے, فروری 19 میں, اب اس کو 4-5 سال ہو رہے ہیں. تو اس عرصے میں یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہم بچوں کو یہ کہا کرتے تھے بارمولہ کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے.
اول تو ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو بند کر کے بیگ میں ڈالیں، جاتے ہوئے استعمال کریں، گھر جا کے استعمال کریں. کالج کی حدود میں، ادارے میں آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پابندی ہم نے بڑی کوشش کی، میں نے، میرے ساتھیوں نے، کہ ایسا نہ ہو. ساتھ ہی تھوڑے عرصے بعد کیا ہو گیا، آن لائن کلاسز شروع ہونی. وہ آن لائن کلاسز میں پھر موبائل کے بغیر کلاسز نہیں تھی. پھر والدین مجبور ہو گئے بچوں کو وہ مہنگے ٹیلی فون لے کر دینے پہ. میں نے دیکھا کہ اتنے مجبور لوگ تھے جو 2 وقت تک کھانا ان کے لیے میسر نہیں تھا. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا چیزیں اپنی بیچ کے، تو خواتین نے زیور بھی بیچا. اور وہ مرد بیچارہ جو صبح سے شام تک جو ہے وہ جوتا رہتا ہے کاروبار میں، کام میں، وہ مجبور ہو کے ان لوگوں نے بچوں کو یہ لے کے دیے. آج پھر وہ بچے اس کے اندر اس حد تک وہ محو ہو گئے ہیں کہ وہ باقی ساری باتیں بھول گئے ہیں. اب وہ اتوار والے دن کہتے ہیں نا، سارے جب اکٹھے بیٹھتے ہیں اتوار والے دن، تو پھر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، سارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں، اور باقی کوئی ان کی پابندی کی بات نہیں ہے. تو یہ پابندی تو نہیں، میں کہہ رہا کہ پابندی نہ لگے، لیکن کم از کم یہ ہو کہ یہ باتیں اگر ادھر بھی ٹریول کریں تو اس کے اوپر کوئی وقت کا تعین کر لیں کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک آپ نے یہ نہیں کرنا. بس یہ وقت آپ کی پڑھائی کا ہے، یہ وقت آپ کے کھیل کا ہے، یہ وقت آپ کے سونے کا ہے، یہ وقت آپ کے کھیلنے کا ہے، یہ وقت آپ کا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ چیز دیکھیں. اگر اس میں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ان کو دکھائیں، ورنہ وہ زبان لوگ بھولتے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا، یہ جو کرونا کا وقت آیا تھا اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ آن لائن کلاسیں شروع ہو گئی، تو اس میں ہر والدین نے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دیا کیونکہ مجبوری بھی تھی، آن لائن کلاسیں تھیں. تو وہ تو انہوں نے تعلیم کی حد تک لے کے دیا کہ چلو کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے کرونا ختم ہو گیا، آج کل دیکھا جائے تو بچے موبائل میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں کافی سارے. تو اس وقت تو اس لیے لے کے دیا تھا کہ چلو آن لائن کلاسیں لیں، تعلیم حاصل کریں. تو آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس موبائل نے بہت سارے گھروں کو جاڑا بھی ہے. تو میں کہتا ہوں اس میں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں اس میں برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں شاید کم ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ ہم اس کو کس نقطہ نظر سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کا کیا خاکہ ہے کہ ہم اس میں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں. تو یہ چیزیں جو آتی ہیں ان چیزوں کے فیس کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یہ وہ چیزیں ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو نہیں روک سکتے نا. بات میں کر رہا تھا زبان والی، تو 2 دن پہلے میں نے بچوں کو ایک مکالمہ لکھنے کے لیے دیا. میں نے کہا مکالمہ لکھیں کہ دھوبی کپڑے دھوتا ہے لیکن صاف نہیں ہوئے. تو گاہک آ کے پھر مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی تم نے پیسے بھی لیے ہیں اور یہ داغ نہیں اترے، تو یہ پھر سے دھو کے دو. تو اس کے اوپر مکالمہ لکھیں. تو بچوں نے جو لکھا سو لکھا. تو آخر میں 3-4 بچے ایسے تھے جنہوں نے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ دھوبی کہتا ہے گاہک کو جی کہ اب آپ چنتا نہ کریں، چنتا نہ کریں. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا ہماری یہ نئی نسل جو ہے، اب میں نے کہا یہاں پہ لکھیں آپ کہ آپ فکر نہ کریں، چنتا والی کیا بات بھائی؟ چنتا تو یہ ہماری زبان تو نہیں ہے نا. وہ بچے ادھر کی زبان بولتے ہیں، تو پھر وہ کارٹون دیکھ کے اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لابی ہیں جو اس کے اوپر کام کرتی ہیں کہ بچے اس جانب جو ہے وہ توجہ دیتے رہیں. وہ ایسا ایک میٹھا زہر ہے یہ کہ جو آہستہ آہستہ سلو جو ہے وہ پائدن وہ پورے جسم میں اتر جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو نوجوان نسل کو میرا یہی پیغام ہے کہ باسیط استاد، باسیط والد، کہ آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں، کتاب کو پڑھیں، تھارولی کتاب کو پڑھیں. دیکھیں میرا ایک مضمون ہے العلم فی الکتب لا فی الصدور. العلم فی الکتب لا فی الصدور، کہ علم کتابوں میں ہے، علم سینوں میں نہیں ہے. علم سینوں میں ہمارا، ہم ان کتابوں سے منتقل کرتے ہیں. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ ادھر پروفیسر صغیر آصی صاحب موجود ہیں. آج ہم نے بات کی تعلیمی مسائل پر. نوجوان نسل کو ہم بھی ایک پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں. آپ لوگ نے کل کو ملک سنبھالنا ہے تو تعلیم کی طرف توجہ دیں. ابھی اس وقت ہم اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.